اور میرے نبی نے علی کے سر پہ دستار رکھ دی۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، سرکار نے دستار رکھ کے کہا اب اگر علی کا حیا نہ آئے تو مجھ محمد کی پگ کا ہی حیا کر لیں۔ یہ تو دیکھو سر پہ دستار رکھ دی، ہاتھ میں تلوار بھی اپنی تھمائی۔ دستار نبی کی، تلوار نبی کی، نہیں سمجھے آپ؟ دستار نبی کی، تلوار نبی کی، فرمایا کیا علی پتہ ہے مطلب کیا تھا؟ لوگوں آج جو علی کا وار ہوگا وہ حقیقت میں نبی کا وار ہوگا۔ میرے نبی نے جھنڈا دیا، یار پتہ نہیں مجھے بات یاد آ گئی جھنڈے پہ۔ مولا علی کا جس دن شہادت ہوئی نا، دوسرے دن امام حسن نے خطبہ دیا، حسن تیری عظمت کے بھی صدقے جاؤں۔ ایک بات امام حسن کی کر لوں اگر اجازت دیں؟ میں نے ویسے پوچھا ہے، نہ بھی دیں تو میں کروں گا۔ پتہ ہے امام حسن کتنا بڑا بندہ ہے؟ وہ امام حسن جس نے کبھی کسی منگتے کو نہ نہیں کی، کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ اس پر ایک خوبصورت نکتہ اور انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا نہ کیوں نہیں کبھی کی۔ حدیث میں ہے کہ سرکار نے کبھی نہ نہیں کی، آقا نے تو نہ نہیں کی، لیکن امام حسن نے کیوں نہ نہیں کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مولا کائنات کہا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ من الراس الی الصدر فلینظر الی الحسن۔ کہتے تھے لوگوں جس نے سر سے سینے تک رسول کی تصویر دیکھنی ہو میرے حسن کو دیکھے۔ اب پتہ امام حسن نہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ نہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ امام حسن نے کہا منہ نبی والا ہو نہ اچھی نہیں لگتی، منہ نبی والا ہو تو نہ اچھی نہیں لگتی۔ ایک بندہ آیا ملک شام سے، اس کی نظر پڑ گئی امام حسن پر۔ امام حسن کو دیکھ کے نا تو کہتا ہے مدینے والوں یہ تو بتاؤ، حضور علیہ السلام آخری نبی تھے، ان کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے بعد اب بھی اتنے سونے لوگ مدینے میں ہیں۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا نبی کا وصال ہو گیا، یہ کون ہے کہ چہرہ کسی کا اور حسن نبی کا؟ اسے بتایا گیا تو نہیں جانتا یہ حسن ہے، علی کے بیٹے ہیں۔ اچھا بندہ ذرا بدبخت تھا، وہ کہنے لگا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا۔ لو یہ جلنا نا، جلنا یہ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ جلنا، کسی کو گیس ہو جائے یہ کوئی مذہب ہے؟ بولو۔ تبخیر ہو جائے کوئی مسلک ہے؟ اب اس میں کوئی دلیلیں ہوں گی؟ گیس ہو گئی، تبخیر ہو گئی، بیماری ہے نا۔ اسی طرح جلنا بیماری ہے، اتنا گندی بیماری ہے اگر یہ لگ جائے نا کلمہ پڑھ کے بندہ نبی سے جلتا ہے۔ کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی پہ سلام نہ پڑھنا۔ پاگل آدمی کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کہا کلمہ اپنی جگہ، بیماری اپنی جگہ، جلن ہے نا، یہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام نہ چومنا۔ میں نے کہا یار تیرے نبی کا نام ہے چومنے دے، اس نے کہا نبی اپنی جگہ، بیماری اپنی جگہ۔ آپ سمجھ لیتے ہیں شاید یہ مسلک ہے، مسلک نہیں بیماری ہے۔ کسی کو بیماری لگی ہو ضروری تو نہیں دوسرا بھی بیمار ہو جائے۔ اور جن کو جلنے کی بیماری ہے ان کے لیے دعا کرو ٹھیک ہو جائے، تم تو اس بیماری میں نہ لگو۔ کوئی نام نہیں چومتا بیمار ہے، سلام نہیں پڑھتا بیمار ہے، نبی کی عظمت پہ جلتا ہے بیمار ہے۔ اللہ اس کی بیماری دور کرے، ہم اس کو دیکھ کے کیوں بیمار ہوں؟ بیماری ہے۔ اس نے کہا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا۔ اب سنیے، اندر سے جلنے کا ہے بے وقوف آدمی، حسن جلنے کے لیے نہیں ہوتا، حسن پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آگے چل۔ وہ قریب گیا امام حسن کے پاس،
اور اس نے بکنا شروع کر دیا. بکنا بھی بیماری ہے. بکتا گیا, حسن تو ایسا, تیرا باپ ایسا. امام حسن سنتے رہے. جب وہ بک بک کے تھک گیا نا, آئے آخر بیٹا کس کا تھا جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی. جب وہ گالیاں جو بک بک کے تھکا نا, امام حسن نے کہا تیرا گزارا ہو گیا. اس نے کہا لو حد ہو گئی, میری کمینگی دیکھو, حسن کی سخاوت دیکھو. یہ کہتا ہے میرے اندر کے پیٹ ڈھیلے ہوئے, یار یہ تو غلطی کر بیٹھا. امام حسن نے اگلی بات کی, بھوکا ہو تو روٹی ہم دیتے ہیں, پیاسا ہو تو پانی دیتے ہیں, گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں. بس یار اس پہ میں لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کروں گا. اس نے دی گالیاں. امام حسن نے کہا گھر دیتے ہیں, اگر گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں, بھوکا ہو تو کھانا دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں, جملہ ہی نہیں سمجھا. نظامی برادران مبارکباد کے مستحق ہیں. جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں, وہ محبت سے یاد کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے. حضرت امام زین العابدین عالی مقام نے ایک مقام پہ فرمایا تھا, کہا جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے. جنت کے لیے ہمارا, بولو, جنت کے لیے ہمارا. میں نے یہ جملہ پڑھا, نام ہی کافی ہے, تو اکثر بورڈ پڑے تھے. کمپنی ہو نا پکی, وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. کمپنی ہو پکی, وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں جنت کے لیے نام ہی کافی ہے. اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ کہا جنت بانٹی ہے حضور نے, جا کے زین العابدین کا نام لے لینا, نبی جنت دے دے گا. کہا جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. جنت کے لیے اس گھرانے کا, تو بات دور نہ چلی جائے. امام حسن نے صبح صبح خطبہ دیا دوسرے دن, اور پتہ ہے خطبے میں کیا کہا؟ کہا رات کو وہ بندہ شہید ہوا ہے, پہلو میں سے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا, پچھلوں میں سے کوئی اسے پا نہیں سکے گا. اور پتہ ہے کون فوت ہوا ہے؟ کہا جب وہ نبی کا جھنڈا تھام کے لڑتا تھا, اس کی دائیں سائیڈ پہ جبرائیل ہوتے تھے, بائیں پہ میکائیل ہوتے تھے. نہیں, آپ کو پھر میں جملہ کہتا ہوں, دائیں سائیڈ پہ جبرائیل ہوتے تھے, بائیں پہ میکائیل ہوتے تھے. یعنی جب علی لڑتا تھا تو ان کے ساتھیوں میں جبرائیل اور میکائیل ہوتے تھے, اور علی کے ہاتھ میں جھنڈا. میرے نبی نے جھنڈا تھمایا مولا علی کو, علی کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا آیا تو سج گیا. علامہ عینی شارح بخاری حدیث نقل کرتے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حشر کے دن جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ویسے صدقے جاؤں صحابہ کے, خیبر میں حشر یاد آ گیا. حشر کے دن جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اب ذرا سننا, میرے پاک نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ میں آج سج رہا ہے, حشر کے دن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں آج سج رہا ہے, حشر کے دن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. میں کہتا ہوں لوگوں, اگر حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو, علی کے جھنڈے میں آ جاؤ. جو علی کے جھنڈے میں آ جاتا ہے, اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. مولا علی کے بارے میں آپ کو یاد ہے میں نے جہاں سے بات کی تھی, آپ بھول گئے؟ مجھے یاد ہے سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ آپ نے میری شادی ایک فقیر آدمی سے کر دی. ایک فقیر آدمی سے کر دی جن کے پاس دولت نہیں, مال نہیں. اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ سیدہ زہرا نے اعتراض کیا تھا. اعتراض کرنا ہوتا تو نکاح سے پہلے کرتی. علی کوئی باہر کا بندہ تھوڑا ہی تھا, گھر کا تھا, اور نبی کی بیٹی نبی کے فیصلے پہ اعتراض کرے. جب زہرا پاک کو اعتراض نہیں تھا تو سوال کیوں کیا؟ سوال کرنے میں حکمت یہ تھی, حضور آپ کی زبان کھلے گی, لوگوں کو علی کا پتہ چلے گا.
اب میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر نگاہ ڈالی تو دو مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ کر دیا، دوسرے کو تیرا شوہر کر دیا۔ مستدرک میں امام حاکم نے یہ حدیث نقل کی، فاطمہ اللہ نے مخلوق پر نگاہ ڈالی۔ یہ ذرا میں آپ کو کوئی ابھی میں نے حکایت نہیں سنائی، میں ابھی آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ اللہ نے پوری کائنات پہ نگاہ ڈالی تو دو مردوں کو چنا، ایک کو نبی کر دیا، دوسرے کو علی کر دیا۔